بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا میں اقتصادی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ خالی پاکستان کا ایشو نہیں ہے، نہ انڈیا کا، نہ کینیڈا کا، نہ امریکہ کا۔ دنیا بھر میں یہ حالات ہو رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ وجوہات یہ ہیں کہ جب سے یوکرائن اور رشیا کی جنگ کا آغاز ہوا ہے، یہ وہ جنگ ہے کہ جس سے دنیا بھر کے اوپر اقتصادی طور پہ پریشانیاں جیسی شروع ہو گئی۔ یہ وہ ملک ہیں جو دنیا کو تیل فراہم کرتے ہیں، گندم فراہم کرتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ ان کے ساتھ کاروبار چلتا تھا۔ رشیا کے اوپر جو اقتصادی پابندیاں یورپ اور امریکہ نے اور دوسرے ممالک نے لگائیں، جس کا خمیازہ جو سی ہے پوری دنیا جو سی ہے بھگت رہی ہے۔ پاکستان نے صرف وہاں کا ایک دورہ کرنے کے اوپر پاکستان کو اس کی سزا ملی، عمران خان کی حکومت چلی گئی، اور پاکستان تو خواہ جسے کہتے ہیں نا کہ 3 مہینہ 13 میں، اور خواہ پس جاتا ہے بہت سارے مسائل میں، اور بغیر کسی وجہ کے ان مسائل میں گھر جاتا ہے۔ عمران خان نے جو پاکستان میں جو حالات ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ایک ہفتے میں 2 دفعہ پرائز بڑھائی گئی، یعنی کہ $30 پہلے اور $30 بعد میں بڑھی۔ اس وقت 210 روپے پیٹرول ہو گیا ہے، اور ابھی 30 روپے جو سے ہیں ابھی مزید بڑھنے ہیں، ڈالر نہیں بلکہ روپے جو سے ہیں 30 روپے ابھی مزید بڑھے، کیونکہ آئی ایم ایف نے 30 روپے بڑھانے کے لیے کہا تھا کہ تب جا کے یہ لوگ ایکول ہوں گے اور آئی ایم ایف کی جو پیمنٹس ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ حکومت جو سی ہے وہ کر رہی ہے کہ وجوہات 2-3 چیزوں کی ہے۔ ایک تو اگر کہنا کہ عمران خان بڑے اس وقت شیئر بنے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بات کرنی نہیں آتی، بات تو ان کو بھی کرنی نہیں آتی تھی۔ آئی ایم ایف نے ان کو بھی رگڑا دیا، ان کو اس سے زیادہ رگڑا دے رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سفارش پہ آتے ہیں۔ جو آدمی سفارشی ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ سختی ہوتی ہے۔ جیسے کہ عمران خان نے اگر کچھ آئی ایم ایف سے ڈیل کی تھی، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو۔ کچھ لوگ انہوں نے ان کے پاس سینئر لوگ تھے، جو مفتہ اسماعیل ہیں، مفتہ اسماعیل جو ہے اس بیچارے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور نہ اکانومسٹ ہے نہ کچھ ہے۔ اکانومسٹ ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اکانومسٹ تو بیچارہ وہ مذہبی دہشت گردی یا کہتے ہیں تعصب کی بھیڑ چڑھ گیا، جو ایک آ رہا تھا جس کو ان لوگوں نے مذہبی تعصب کا نشانہ بنایا اور چلے گا۔ اس کا ذکر نہیں کرتے کہ ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں۔ بربادی ان کی اسی وقت شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت تو یوکرائن کی جنگ نہیں تھی، نہ رشیا کی جنگ تھی۔ بربادی ان کی وہیں سے شروع ہو گئی تھی، جب انہوں نے اسد عمر کو اب وزیر اس وزارت سے جو میں لگایا تھا کہ اکانومی کی وزارت کے ساتھ وابستہ کیا تھا۔ اسد عمر بیچارے کو کیا پتا تھا کہ یہ کس طرح سے کام سنبھالنا ہے۔ وہ ناکام ہوا، پھر اس کے بعد دوسرا حفیظ شیخ آئے، شوکت عزیز آئے، اور اس طرح سے شبر زیدی بھی آئے اس کے اندر۔ انہوں نے مزید جو ہے اپنا خود ہی بیڑا غرق کرتے رہے۔ اس وقت حالات جو سے ہیں دنیا میں سبھی جگہ پہ بربادی ہو رہی ہے، اور مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں کینیڈا میں رہتا ہوں، کینیڈا کے حالات بھی جو سے ہیں وہ روز بروز جو سی ہیں مہنگائی کا شکار ہو رہی ہے۔ تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، جس سے ہر چیز پہ اثر ہوتا ہے۔ دال، چینی، گوشت، کوئی بھی چیز ہو، کرائے بڑھ رہے ہیں، چیزیں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کی پہنچ سے جو سی چیزیں باہر ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں میں پراپرٹیز کی قیمت بڑھنی شروع ہوئی تھی، لیکن شکر ہے کہ وہ دوبارہ واپس آ رہی ہیں۔ ایسا پراپرٹیز کی قیمت جو سی ہیں وہ کینیڈا میں اب ڈاؤن ہو رہی ہیں، ابھی 10% نیچے آ چکی ہیں، اور امید ہے کہ یہ 25% تک اور مزید نیچے آئیں گی، کیونکہ لوگوں نے بے تکی پراپرٹیز لی ہیں، اور جس کا نقصان جو ہے ان کو اس لیے ہو رہا ہے کہ بزنس کوئی نہیں ہے، اور پراپرٹیز لے لی ہیں، مارٹگیج مل گئی ان کو، اور مارٹگیج بھی تو دینی ہوتی ہے۔ جب آپ نے مہنگی پراپرٹی لے لی تو اس کی مارٹگیج بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی آدمی کرائے پہ نہ لے، نہ وہ بکے، اور آپ کو اس کے مطابق جو ہے ریٹرن نہ آئے، تو پھر یہ پرابلم ہوتی ہے۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہم کسی جنگ میں نہیں تھے، لیکن ہماری جنگ جو سی ہے وہ 12 مہینے ہی رہتی ہے۔ ہماری جنگ جو سی ہے اس نظام سے رہتی ہے جو نظام ہم بنا چکے ہیں۔ ہر حکومت جو سی ہے پچھلی حکومت کے اوپر ڈالتی ہے کہ انہوں نے یہ برباد کر دیا اور اب ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ ان کو ہٹایا گیا، اس سے پہلے نواز شریف سے عمران خان پہ آئے تو انہوں نے 2 سال یہ رونا روتے رہے کہ جی انہوں نے ہمیں برباد کر دیا اور ہمیں تو کچھ کرنے ہی نہیں دیا گیا۔ اب حالات جو سے ہیں، عمران خان کو 4.25 سال کے بعد ہٹایا گیا، تو ٹوٹل انہوں نے آئے تو بڑے دندناتے ہوئے تھے یہ کہ ہم دنوں میں اس کو ٹھیک کر لیں گے، ہمارے تو مسئلے کوئی نہیں ہے کہ ایک فیس ہے یہ۔
تو لیکن اب آ گئے ہیں تو پھنس گئے ہیں، ہر طرف سے لانتیں کھاتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ہے، انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم 1.25 سال کے ساتھ گزار لیں، کچھ بنانا بنا لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بنانے کا طریقہ کوئی نہیں ہے۔ عوام بھڑک اٹھی ہے اس وقت۔ ہونا کیا ہے کہ لوگوں نے نہ بجلی کے بل دینے ہیں، نہ پانی کے بل دینے ہیں، لوگ پھر اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں گے، کنڈے لگیں گے، جگہ جگہ کنڈے لگ رہے ہوں گے۔ پٹرول جو ہے جس طرح سے پہلے آیا کرتا، اسمگل ہو کے پٹرول آئے گا بلوچستان میں، اور اس کے نوائی جو علاقہ ہے، اتنا بڑا بارڈر ہے، ایران سے دبا دب پٹرول آ رہا ہے، اور جو اسمگل ہو کے آ رہا ہے اور جو بک رہا ہے، اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوا، کیونکہ روکنے والوں کو بھی پٹرول چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ حالات جو سے ہیں ابھی، یہ اس کو کہتے ہیں افراتفری کی صورتحال بن جانی ہے۔ اتنا زیادہ مہنگا ابھی پٹرول ہو جائے گا کہ لوگوں کی جیسے کہ بائنگ پاور ختم ہو جائے گی، تو لوگ پھر اسمگل شدہ پٹرول کو لیں گے۔ چلو بلوچستان کے نزدیک تو لوگ تو اس کو استعمال کر لیں گے، وہاں سے بہت ساری چیز آئیں گی، کوئی ایران کے پاس تیل وافر مقدار میں موجود ہے اور وہ چاہتا بھی ہے کہ لے جائیں۔ وہ لوگ جو پٹرول بارڈر سے پاکستان کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو سیکورٹی والے اس کو آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ جاؤ، جو لے جانا لے جاؤ، کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال اگر یہ بنتی گئی اور تیل اس طرح سے شروع ہو گیا، جو لوگ تیل کی اسمگل کرتے ہیں وہ بڑے مضبوط لوگ ہوتے ہیں، طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک ان کا کام ہی روز کا یہ ہوتا ہے، اور جوں بڑھتا جائے گا یہ اور طاقت ہو جائے گی ان کو خطرہ۔ اور جو یہاں کے بھی بارڈر کے لوگ ہیں ان کو بھی ضرورت ہوگی کہ نہ کہ چلو تھوڑی بہت اسمگل ہو جائے، ہمیں اس کا فائدہ ہی پہنچے گا۔ تو حالات جو سے ہیں مزید خراب ہو رہے ہیں، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ الیکشن کرا کے اپنی جان چھڑاتے، لیکن انہوں نے اپنی جان نہیں چھڑائی، مزید یہ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں، اور جتنا ڈیلے ہوتا جائے گا شہباز شریف کی گورنمنٹ کے لیے اتنے نقصان دہ ہوگا۔ ان کو مزہ لینا تھا، وہ لے لیا انہوں نے، وزیر اعظم بن گئے، ان کے اوپر ایک تمغہ لگ گیا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کا بیٹا وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، تو بس کافی ہو گئی ہے، اور ان کو اپنی جان چھڑا لینی چاہیے۔ جتنی جان لیٹ کریں گے اتنی یہ ساری کی ساری پارٹی جتنی بھی ہیں وہ گندی ہوتی رہے گی۔ پیپلز پارٹی کے پاس بھی کچھ نہیں بچنا۔ پیپلز پارٹی کو کیوں صرف اس کو یہ اعتماد ہے کہ ہم نے سندھ سے جیتنا ہے، اور سندھ میں ان کے ووٹ پکے ہیں، ووٹ ایسے پکے ہیں کہ وہ ووٹ لوگ ڈالنے بھی نہ آئیں تو ووٹ ان کو مل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ان کے اوپر، اور حکومت بھی جانتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے۔ تو بہرحال اب جو پورا کنٹرول اس وقت شروع ہو گیا ہے دوبارہ سے جو نظر آ رہا ہے، آئی ایس آئی جو سی ہے ان کے ہر تبدیلی پہ غور کرے گی، ہر چیز کے اوپر ہر افسر کا دیکھا جائے گا تو وہ آئی ایس آئی خود چیک کرے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، آئی ایس آئی جس کا کنٹرول کرے گی، چیک کرے گی، اور نہ وزیر اعظم کی وقت ہے نہ کسی چیز کی، یہ صرف ایک کٹ پتلی حکومت ہوں گے بظاہر سامنے۔ عمران خان تو پھر بھی کچھ بول رہا تھا، یہ کچھ بھی نہیں بولیں گے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے آگے کہتے ہیں نا کہ آگے کھائی اور پیچھے کنواں ہوتا ہے، پتہ شاید میں مثال غلط دے رہا ہوں، اسی قسم کا انہیں جہاں بھی جانا ہے تو انہوں نے خوہ میں جانا ہے اور گرنا ہی ہے، منہ کے بل گرنا ہے، کیونکہ ان کے پاس اب کرنے کو بھی کچھ نہیں رہا ہے۔ تو ذلت اور رسوائی جو سی ہے ایسے لوگوں کا مقدر ہوتا ہے، بھلے وہ عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو، جب بھی آپ غلط فیصلے کرتے ہیں، اپنے مطلب کے فیصلے کرتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، تو ایسے حالات تو پیدا ہوتے ہی ہیں۔ اور پاکستان کے حالات دنیا میں جو خرابی پیدا ہو رہی ہے اس سے بہت منفرد ہے۔ پاکستان کے دنیا میں اتنے حالات خراب نہیں ہوں گے، اس سے دگنے حالات پاکستان میں خراب ہو جاتے ہیں۔ وجوہات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو چور ہیں وہ جو سے وہ دودھ کی جلیبیوں کی رکھوالی کر رہے ہیں اس وقت۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اگر غیرت کھا جائے تو شاید ان کو پکڑ دھکڑ ہو۔ لگتا تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ان سے سوال کرنے شروع کر دیے ہیں، اب دیکھیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے۔ حالات پاکستان کے بدستور خراب ہو رہے ہیں، اور ابھی مزید خراب ہوں گے۔ اگر 1.25 سال کر لیا تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے۔ جو ابھی 1 مہینے میں جو حالات خراب ہوئے ہیں، 1.25 سال میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان کے حالات کس حد تک جائیں گے، کیونکہ ان کی انکم زیرو ہے اور خرچے جو سے ہیں وہ 100 ہیں۔ ناظرین اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔